تو افسوس کی بات ہے کہ یہ شہر کراچی، یہ اس کے شہری شدید اذیت کا شکار ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، جنہیں صفائی ستھرائی کا نظام بنانا چاہیے، پانی کی سپلائی کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، اسی طرح سے جو سیوریج ہے اس کا نظام صحیح ہونا چاہیے، لیکن جو حکومت کی بد انتظامی ہے اور یہ کہ سارے اختیارات وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور آئین کی جو آرٹیکل 140A ہے جس کے تحت سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات کو لوکل گورنمنٹس کو منتقل کرنا ہوتا ہے، وہ منتقلی نہیں کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں عام لوگ، شہری پریشان رہتے ہیں اور شہر ایک کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے. پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں اور اربوں روپے کا وہ کام جو میئر صاحب بھی فرما رہے تھے اور صوبائی حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی، وہ بارش میں بہہ گیا. اور یہ اس لیے بہہ گیا کہ سندھ میں کرپشن کا ریٹ تقریباً 71% ہے. 71% کرپشن ہوتی ہے کسی ایک ٹھیکے میں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک کمیشنز اور رشوت کا ایک نظام قائم ہے، اور اس کو یہاں سسٹم کہا جاتا ہے. اور اسی سسٹم میں زمینوں پہ قبضے کا نظام بھی شامل ہے، اور اسی سسٹم میں لوگوں کی زمینیں ہتھیا کر کچھ مخصوص بلڈرز مافیا کے ساتھ مل کر شہر کو برباد کرنے کا کام بھی ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سسٹم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، اور یہ سسٹم اور اس کے چلانے والے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. نقصان شہریوں کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے، اور اس شہر کو اس بات پر فخر حاصل ہے کہ یہ کبھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ ہمیں کسی کو کچھ دینا نہیں چاہیے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں. یہ تو کیپٹل رہ چکا ہے پاکستان کا، سندھ کا کیپٹل ہے، اور معاشی کیپٹل تو ہے ہی کراچی. لیکن اس کے سارے جو وسائل ہیں اس شہر کے، وہ پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہریوں کے لیے فخر کی بات ہے. جب ہم پاکستان کے فریم ورک میں بات کرتے ہیں، اور پاکستان کسی جغرافیہ کا نام تو نہیں ہے، پاکستان تو ایک نظریے اور عقیدے کا نام ہے، اور ہم نے بنایا ہی یہ عقیدے کی بنیاد پر تھا، اور یہ چل ہی عقیدے کی بنیاد پر سکتا ہے. اگر ہر کراچی والا، کے پی والا، بلوچستان والا، پورا صوبہ سندھ والا، اور اسی طرح سے پنجاب والا اپنی اپنی چیزوں پر یہ کہنا شروع کر دے کہ بس یہ ہماری ہے اور باقی کسی کی نہیں ہے، تو پاکستان تو نہیں چل سکتا. لیکن اس بات کا اہتمام کرنا کہ جس جگہ پہ جو وسائل جنریٹ ہوتے ہیں ان کے مسئلے تو حل کیے جائیں. اگر گیس بلوچستان سے نکلتی ہے اور سندھ سے نکلتی ہے تو یہاں کے مسئلے حل ہونے چاہیے. آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پرائرٹی دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی گیس کے معاملے میں. معدنیات اگر نکلتی ہیں قبائلی علاقہ جات جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے، تو ان کو پرائرٹی ملنی چاہیے. بلوچستان سے بہت بڑے پیمانے پر اگر معدنیات نکلتی ہیں تو بلوچستان کی تعمیر و ترقی ترجیح ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح سے صوبہ سندھ کے جو وسائل ہیں، ان وسائل کے اوپر جو ہے وہ سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو ترجیح دی جائے. اور اسی طرح اگر پنجاب سے کوئی چیز ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک میں کام نہ کریں. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو حق نہیں دیتے تو طرح طرح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ان باتوں کو کچھ ایسی قوتیں جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہیں کہ جو بالآخر پاکستان کو خراب کرنے والی اور نفرتوں کو پروان چڑھانے والی ہوتی ہیں. لہٰذا عدل اور انصاف کا نظام ہی پاکستان کو فلاح دے سکتا ہے، اور محبتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے، اور پاکستان کو جوڑ سکتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بھی جہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کے بنیادی مسائل ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے. تو اس شہر کراچی کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یہاں ایک مافیا ہے کہ الیکٹرک، اور وہ مسلسل اس شہر کے لوگوں کا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کو نچوڑنے کا کام کر رہا ہے. اور اس کے الیکٹرک کے مافیا کو نیپرا کی سہولت بھی حاصل ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق نیپرا فیصلے کرتی ہے، اور حکومت کی سہولت بھی حاصل ہے. اب المیہ یہ ہے کہ تقریباً سال 1.5 سال ہو گیا ہے کہ جو میجر شیئرز تھے وہ ایک اور کمپنی نے لے لیے ہیں، لیکن اس کو اختیارات منتقل نہیں کیے جا رہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا. اور پرانی مافیا جو ہے وہ پوری طرح سے، جو کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر ایک دھبا ہے، وائٹ کالر کرمنلز وہ بیٹھے ہوئے ہیں کے الیکٹرک میں، اور وہ کرمنل جو ہے وہ
پاور ہی منتقل نہیں کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا شہر وہ پریشان ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک جا کر ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو قانونی طور پر اتنا بڑا کام کہ الیکٹرک کرتا ہے، تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ 78 کروڑ روپے انہوں نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ کیے ہوئے تھے جو لیگل افیئرز تھے. اور ان لیگل افیئرز میں سارے عوام کے دشمن افیئرز تھے، جو کراچی کے عوام کو نقصان پہنچانے والے امور پر انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم رکھ کر یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، اسٹے پکڑتے رہتے ہیں. اور ہمارا عدالتی نظام طاقتوروں کو سہولت فراہم کرتا ہے اور عوام کے نقصان کے لیے جو ہے وہ ان کو سہولت کاری کا کام انجام دیتا ہے. افسوسناک بات ہے، عدالتوں میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. اور یہ جو ساری کارروائی ہے عوام دشمن کارروائی، وہ عوام ہی کے بلوں کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسے جمع ہوتے ہیں ان کے پاس. تو یہ ہے جناب ان کی بدترین صورتحال. اب آ جائیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 71% کرپشن ایک ٹھیکے میں ہو رہی ہے، ریٹ سندھ میں 71% ہے، اور ظاہر ہے کہ سندھ حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، وہ پروجیکٹ 20 ارب کا ہوتا ہے اور جا کر وہ 100 ارب سے اوپر چلا جاتا ہے. 100 ارب کا پروجیکٹ ہوتا ہے 300-400 ارب پہ چلا جاتا ہے. ریڈ لائن 10-20% کام بھی اس پر نہیں ہوا اب تک، اور جو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس لیے شہر کراچی کے لوگوں کو سہولت دی جائے، اس کرپشن کے راج کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کے مطابق جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے تھا. فراڈ کیا گیا، الیکشن کمیشن مل گیا. اور الیکشن کمیشن کا حال یہ ہے کہ ابھی فروری 8 پہ جو عام انتخابات ہوئے تو حلقہ این 231 ہے، اس کی ری کاؤنٹنگ 4 اسٹیشنز کی ہو رہی تھی، اور اس ری کاؤنٹنگ میں ماشاءاللہ حکومتی پارٹی ری کاؤنٹنگ کے بیگ ہی اٹھا کر بھاگ گئی. ایک بورا جلا دیا اور ایک اٹھا کے لے گئے. پاکستان میں کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی الیکشن کمیشن ہے، کوئی ادارہ ہے جو یہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تماشا؟ اسے الیکشن کہتے ہیں اور اس کا پورا کام، اور الیکشن کمیشن سے بات کرو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تھا جس کی وجہ سے جعلی قسم کے مینڈیٹ کے نتیجے میں کراچی میں جماعت اسلامی کو نہیں آنے دیا گیا اور جعلی طریقے سے مینڈیٹ فراہم کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں شہری رول رہے ہیں. شہریوں کا کیا قصور ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا وہ میئر نہیں ہے، اور زبردستی ایک تسلط کا نظام ہے، قبضے کا نظام ہے، اور جس کے نتیجے میں شہری پریشان ہو رہے ہیں. لہٰذا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. اب بھی الیکشن کمیشن کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم نے ایویڈنس دیے ہوئے ہیں، اور عدالتوں میں بھی موجود ہیں. بدقسمتی سے عدالتیں اپنا رول ادا نہیں کرتی. جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اس پر ایک مرتبہ پھر بہت فعالیت نظر آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی احتجاج کرنے جائیں یا کوئی بات کرنے جائیں تو حکومت کہتی ہے شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے لہٰذا اس کو مؤخر کیا جائے. اور صحیح بات ہے یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی سرمایہ کاری کا امکان موجود ہے اور اگر ہمارے بیرونی مہمان یہاں پر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے یہ عزت اور وقار کا معاملہ ہے کہ پیسفل ماحول میں یہ کانفرنس منعقد ہو، اور یہ پاکستان کی عزت بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ حکومت اسی دوران اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد ہونا چاہیے، اور اس پر یہ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف پارٹیوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یہ بالآخر کسی خرابی پر ہی منتج ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ عدالتی نظام وہ لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو ایسی تمام جماعتیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، میری ان سے یہی اپیل ہوگی کہ وہ اس گورکھ دھندے میں نہ پڑیں، اور یہ جو شقوار مطالعہ ہے اس کا کام فی الحال ختم کر دیا جائے. کلیتاً آئینی ترمیم کو مسترد کیا جائے. جب چیف جسٹس صاحب کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھا لیں گے، اس کے بعد پھر حکومت آئے اور کچھ آئینی عدالت کی بات اس کو کرنی ہے یا مزید کچھ ترمیم کی بات کرنی ہے تو اس وقت ٹیبل کیا جائے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری تیار تھیں اس بات کے لیے، اور اگر یہ راستے میں رکاوٹ نہ بنتی
تو یہ تو تقریباً 20-25 دن پہلے کام ہو چکا تھا اور سب نے مہر لگا دی تھی. اور اب یہ ایم کیو ایم ٹائپ کی جو فارم 47 والی پارٹیاں ہیں، بی مینڈکی کو بھی زکام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں. بھائی آپ مطالبات کیا منوا سکتے ہیں؟ آپ کا مینڈیٹ جعلی، آپ کو 2-3 ہزار ووٹ ملے ایک پی ایس کے اوپر اور 4 ہزار ووٹ ملے ایک این اے پر، اور آپ کو جا کر مسلط کر دیا گیا جعلی طریقے سے آپ کو. تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو کراچی کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا، سندھ کی حیثیت کو برباد کر دیا. کوئی وزن نہیں ہے ہمارا. وہ آئینی ترمیم کا وہ پیکج کہاں ہے جو بلدیاتی اختیارات سے متعلق تھا، جس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں؟ وہی کم از کم اس کے ساتھ ملا دیتے تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے. لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اور اب تو خیر ظاہر ہے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم ملنے جاتے ہیں تو ہمیں سائٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بے توقیری عوام کی ہے. 5,500 پولنگ اسٹیشنوں اور تقریباً 21-22 ہزار پولنگ بوتھ میں سے ایم کیو ایم ایک بھی نہیں جیتی، ایک بھی نہیں جیتی. اور اس کو کراچی سے کتنی ڈائریکٹ 15 اور پھر 2 حیدرآباد سے، اور پھر اس کے بعد مزید 4-5-6 ملا کے 22-23 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. ان 22 سیٹوں کا کراچی والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے بقیہ جو سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھیں. تو اس لیے یہ جو فارم 47 والی کارروائی ہے، اس نے تو پوری جمہوریت کو اور عوام کی تمام ایشوز کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سارے کام جس پہ ایک ایک ادارے پر اپنا قبضہ جمانے والا سسٹم چل رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے فوج کے حساس ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو. سب کا اپنا اپنا ایک کام ہے، آئین نے متعین کیا ہوا ہے. ہم کوئی اور بات تو کر نہیں رہے، آئینی حدود کا خیال رکھیں. اسی آئین پر حلف اٹھایا ہوتا ہے، آرمی کے جنرل بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، چیف اور جو ہے عدلیہ کا چیف وہ بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، اور وزیر اعظم بھی اور صدر بھی. تو سب کا یہ کام ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرے. جو اپنے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو ملک میں یہی فساد پیدا ہوتا ہے. تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی حدود کا خیال رکھیں. اب پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، اور اس کا بہت بڑا انحصار اس پر ہے کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور ان کی قیمتیں کیا ہوں گی. حکومت نے بھی پچھلے دنوں 5 آئی پی پیز سے معاہدے منسوخ کیے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. اور اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام پولیٹیکل ورکرز کو جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے دھرنے دیے، جنہوں نے احتجاج کیا، پنڈی میں 14 دن دھرنا کیا، حکومت کو معاہدے پر مجبور کیا، پرامن ہڑتال کی. سارے تاجروں نے مل کر اس میں تعاون کیا، اور ابھی بھی ہمارا یہ پورا سلسلہ جاری ہے. لیکن 5 آئی پی پی سے اگر 411 ارب روپے حکومت کے مطابق قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے، تو دیکھیں سیدھا سیدھا حساب ہے کہ پنجاب تقریباً پاکستان کی آبادی کا آدھا اور اس سے زیادہ ہے. 2 مہینے کے لیے پیک کے جو مہینے تھے اس میں پنجاب حکومت نے اگر 14 روپے فی یونٹ کم کیے تو اس کا کل امپیکٹ 50 ارب روپے بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے، فوری طور پر یہ قیمتیں کم از کم 15 روپے کم ہو سکتی ہیں، جتنا امپیکٹ قومی خزانے میں ان آئی پی پیز کے بند کرنے کا اگر آ رہا ہے، جو حکومت نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ جب تک بجلی کے بلوں میں منتقل نہیں کیا جائے گا یہ فائدہ، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا پورا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. جیسے ہی آپ بجلی کے بل کم کریں گے، آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے، آپ ریزیڈینشل ایریا کو سستی بجلی دیں گے، لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، تجارت چلنا شروع ہو جائے گی، صنعتیں کام کرنے لگیں گی. اس وقت اچھی صنعتیں 30%، 20%، 40% پہ چل رہی ہیں. گیس کے بل بڑھا دیے ہیں. یہ فکس چارجز کیا ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ کیا چیز ہے فکس چارجز جو گیس کے بل میں لگ کر آ رہا ہے 1000 روپیہ، اور بجلی کے بل میں لگ کے آ رہے ہیں؟ طرح طرح کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. اور حال کیا ہے، جب ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جاگیرداروں پہ، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، بڑے وڈیروں پہ ٹیکس لگاؤ، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، 50 ایکڑ، ہزار ایکڑ، اور ایسے لوگ پورے پاکستان میں صرف 4% ہیں، زمینداروں میں ایسے صرف 4% ہیں. اگر ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے تو سینکڑوں ارب روپے ہمارے پاس آ جائیں گے. لیکن حکومت نے کہا کہ ہم 2 مہینے میں
یہ ٹیکس کا اطلاق کرنے والے ہیں، اور آج خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ 1 جولائی 2025 سے اطلاق ہوگا۔ گویا جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کی جا رہی ہے اور تنخواہ داروں کا ٹیکس کم نہیں کیا جا رہا، مسلسل یہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے تو ہم کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا یہ ان کا کنسنسس ہے، جاگیرداروں کا کنسنسس ہے، یہ شوگر مافیا کا کنسنسس ہے۔ یہ قرضے کھا گئے، بینکوں کے قرضے کھا گئے یہ شوگر مافیا والے، اس میں ہمارے سندھ کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور پنجاب کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ ان شوگر ملوں سے میں جو یہ کسان کو جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کے پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، سال سال پیسے ادا نہیں کرتے ہیں، گنے کی قیمت نہیں دیتے، ایک انتہائی کم قیمت گنے کی طے کرتے ہیں اور اس کی بھی ادائیگی نہیں کرتے، اور خود ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، وہ چینی پروڈیوس کر کے بیچ رہے ہیں، اس کا پروفٹ مل رہا ہے، تو کریڈٹ پہ مال لے رہے ہیں اور پیسے پورے کما رہے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا کس طرح پاکستان کو برباد کر رہا ہے، غریب آدمی کس طرح سے پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے صرف ہاری کارڈ، کسان کارڈ، یہ سامنے کے ظاہری اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ وڈیروں جاگیرداروں پر، بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے۔ کسان کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سندھ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ کارڈ، تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک منیمم ویج کا نظام موجود ہے نا، تو اس منیمم ویج کا اطلاق کھیت میں کام کرنے والے مزدور پہ کیوں نہیں ہوتا؟ خواتین کام کرتی ہیں، ان پہ کوئی اطلاق ہوتا ہے؟ کوئی منیمم ویج کا تصور ہے وہاں پہ؟ یہ جو 6 مہینے 4 مہینے فصلوں کے اوپر لگتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آخر میں بیچارہ مقروض ہی نکلتا ہے کسان، اور بڑے بڑے وڈیرے ان کے اوپر اپنا قبضہ قائم کر لیتے ہیں، تو ان ہاریوں کا کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ اس طرح کے اقدامات کر کے کہ آپ کارڈ کا اجرا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف بنا دیں گے لوگوں کو، اس طرح نہیں چلتا۔ اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھیں، انہوں نے یہی حال کیا، گندم کے ریٹ طے کیے اور پھر اس کے بعد قیمت ادا نہیں کی، کپاس کی 50% کراپ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور گندم اگانے کے لیے آئندہ کسان اور کاشتکار تیار نہیں ہے، حکومت کی اس نااہلی کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوگا۔ اس کرائسس میں بھی یہی مافیا فائدہ اٹھائے گا، یہ گندم امپورٹ کریں گے، جو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں ہم، وہ امپورٹ کے اوپر آ کر انہوں نے لا کر بٹھا دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح سے ایک مافیا ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے 17 مزید آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے نیگوشیشن کو اب مکمل ہو جانا چاہیے، اور میں ایک مرتبہ پھر یہ آرمی چیف صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جو ہماری فوج کے دائرے میں آنے والی آئی پی پیز ہیں وہ خود جو ہے وہ آگے آئیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لیں گے۔ ان کو بھی اس میں آنا چاہیے تاکہ قوم کو ایک اچھا میسج جائے، ورنہ یہ خراب میسج جاتا ہے کہ ہمارے فوجی ادارے تو کسی بھی قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، فوجی ادارے ہوں یا حکومتی آئی پی پیز ہوں، ان ساری حکومتی آئی پی پیز یہ 52% ہیں، تو یہ اگر اپنی کیپیسٹی پیمنٹ چھوڑ دیں گے تو کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو سود کا ریٹ ہے، اس کو سود تو ختم ہونا چاہیے، ایلیمنیٹ ہونا چاہیے پورا کا پورا، یہ تو لعنت ہے ہمارے اوپر، اللہ رسول سے جنگ ہے قرآن کے مطابق۔ لیکن جب کورٹ میں یہ بات موجود تھی کہ 5 سال میں اس کو گریجولی ختم کر دیں گے، تو اب تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے، تو یہ حکومت نے کیا پیش رفت کی ہے اس میں؟ لہٰذا ابھی تو فوری طور پر اس کو 10% پہ لائیں اور گریجولی اس کو کم کرتے جائیں، خود بخود ہمارا ہزاروں ارب روپے کا جو انٹرنل قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو اس وقت صرف بینکوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، بینک مافیا ہے اس وقت پاکستان میں، وہ پنپ رہا ہے، عوام برباد ہو رہے ہیں، اور ان حکومتوں کے ساتھ مل کر یہ دھندا چلتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہو، لوگوں کے لیے مہنگائی بے روزگاری ہو، لیکن بینکوں کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہو؟ بدترین سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں وہ بدترین مافیائی سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے جس میں بینکوں کو مراحت مل رہی ہیں پوری کی پوری، مزے لگے ہوئے ہیں، پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، اور حکومت جو ہے ان کے ساتھ مل کر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ لہٰذا اس ریٹ کو کم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو یہ قرضہ کم ہوگا اور اس کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر آئے۔ تو آئی پی پیز کے حوالے سے ہماری یہ جدوجہد جاری ہے، یہ تقریباً 125 آئی پی پیز ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے، ہم حکومت کو اس طرح سے بھاگنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی جو عوام کی ترجمانی کر رہی ہے وہی لوگوں کو ریلیف دلوائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔
انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں عدالتوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ طاقتور لوگ، کرپٹ لوگ اور وائٹ کالر کرمنلز کے لیے آپ کے پاس سارے اسٹے ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے نا. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آئین اور قانون کے مطابق کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ خود جائے نا. نیپرا کو جانا چاہیے نا. نیپرا کس لیے ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا یہ، تو اس کا کام ہے نا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھے. ہم نیپرا سے کیا لڑتے رہتے ہیں ہر وقت کہ بھائی اتنے سارے کیسز میں کہ الیکٹرک یا جو جس طرح کی ڈسپوز ہوتی ہیں یہ چلی جاتی ہیں عدالتوں میں، اور نیپرا اس کی پرسوینس نہیں کرتا، فالو اپ نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے چیئرمین نیپرا نے مجھ سے آن لائن کہا پوری سب کے سامنے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ لسٹ فراہم کریں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی کمیٹی آئے اور ہمارے جو بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم ایک ایک کیس میں آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. آج تک وہ کمیٹی عمران شاہی صاحب نہیں آئی، 1.5-2 سال ہو گئے اس بات کو. چیئرمین چلے گئے، دوسرے چیئرمین آ گئے، لیکن کمیٹی نہیں آئی. تو اس لیے یہ تو ظاہر نیپرا کا اور حکومت کا کام ہے. ہاں ہم نے کہا ہے جی. ان کا کیا نام ہے؟ ہاں بھائی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، درست ہے. ان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو بھی یہ احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے، اور یہ ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی ہے لیاقت بلوچ صاحب نے. میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہیں مؤخر کرنا چاہیے. ایک بات بہرحال اس میں ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے سارے سیاسی ورکرز سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اپنے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم فیس بھی کر رہے ہیں، ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں، ہم لڑائی بھی کر رہے ہیں. لیکن بعض جگہیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حکومت بھی ان چیزوں کے پیچھے چھپتی ہے اور اپنی کاروائیاں ڈالتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایسے مواقع جس میں ہماری قومی وقار اور سالمیت اور استحکام اور اس کا ایک اچھا میسج جا سکتا ہے، وہاں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو اپنے لیے کوئی بارگیننگ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک جنرل بات ہے سب کے لیے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ملنی چاہیے، فوری طور پر آج ہی ملوائیں، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ اپنا احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے. اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو بھی آئین ہے اور قانون ہے اس کے مطابق اگر حکومتیں عمل درآمد کریں تو اس نوعیت کے واقعات جو حساس مذہبی معاملات ہیں وہ رونما نہ ہوں، اور جب وہ رونما ہو جاتے ہیں تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے انریسٹ کریٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. ظاہر ہے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، پاکستان ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ قانون پر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں، لوگ خود سے جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور جو معاملات کو بگاڑ دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ چیز غلط ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. کل جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ریڈ زون ایسی کون سی مقدس جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. تو احتجاج ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان اگر سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، احتجاج بھی ہو جاتا ہے اور مسئلہ بھی یعنی بگڑتا نہیں ہے. اب کل جو کچھ ہوا ہے اور اس میں ایک قیمتی جان چلی گئی ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. ہر ایک کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. مہارنگ بلوچ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دیکھیں
قانون اور آئینی ضابطے کے مطابق ہر شہری کو حق حاصل ہے اس کا پاسپورٹ بنے، وہ باہر ٹریول کرے اگر اس کو ویزا ملا ہوا ہے۔ زبردستی روکنا تو کسی کا اختیار نہیں ہے، اگر روکا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، تو بتائیں نا کہ بھئی یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہے، اس قانون کا اطلاق کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں تو حکومت اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں کسی کو فزیکلی جانے سے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا کیا سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے اس دور میں آپ کسی کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لہٰذا یہ بالکل بچکانہ کام ہوتے ہیں حکومت کے، جو نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے پشتون امن جرگے کے حوالے سے، دیکھیں پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو واقعات اس جرگے کے انعقاد سے پہلے ہوئے اس کی ہم نے مذمت کی، انسانی قیمتی جانیں اس میں چلی گئیں۔ خیر حکومت اس میں انوالو ہوئی، صوبائی حکومت، جس کو بہت پہلے انوالو ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت مصروف تھے گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس، ادھر سے نکل رہے تھے ادھر جا رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، ٹرک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مصروفیت کی وجہ سے معاملات اپنے صوبے کے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی ان سے۔ بہرحال جب وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو مسئلہ آگے کی طرف بڑھا، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں ہر اجتماع کرنے، ہر جلسہ کرنے اور ہر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان میں ہر جگہ حاصل ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ کی اگر کوئی کانفرنس ہے، کوئی فلاں ہے، تو بیٹھ کر بات ہو جاتی ہے، تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں اگر حکومت اپنا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ جتنے ایشوز ہیں کے پی کے، جن کا تعلق لاپتہ افراد سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، جن کا تعلق امن سے ہے، جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کو، میں نے تو بالکل اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگرچہ کہ پاکستان ایک یونٹ ہے، اور اس یونٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بس میرے پاس سے یہ نکلتا ہے تو وہ صرف میرا ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس طرح تو پھر کراچی والے 42% انکم ٹیکس دیتے ہیں، پھر 67% ریونیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 98% صوبہ سندھ کا بجٹ کراچی سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کلیم کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دل بھی وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سوالات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ حق نہیں دیتے۔ تو پختونوں کا اگر کوئی حق ہے، یا پختونخوا کا کوئی حق ہے، یا بلوچوں کا کوئی حق ہے، یا مہاجروں اور سندھیوں کا کوئی حق ہے، سب کو ملنا چاہیے۔ پنجابیوں کا حق پنجابیوں کو ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک سے نکل کر کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ تو اگر اس پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں اور پاکستان کی جو ہماری مملکت ہے اس کے فریم ورک میں کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کرتی ہے، اگر اس کے مطالبات میں کوئی ایگزیجریشن ہے تو بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے نا۔ تو لیکن یہ کہ ان پرنسپل آپ یہ کہیں کہ جن مطالبات کا تعلق امن سے ہے، جن مطالبات کا تعلق لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، تعلیم سے ہے، روزگار سے ہے، ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے۔ ابھی میں پچھلے 15 دن پہلے، تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے، ہم نے تمام قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ کیا تھا پشاور میں، میں خود وہاں گیا تھا، میری وہاں کی گفتگو سنیں ہم نے، تو ایک چیز، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہے جو اس پوری بیلٹ کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور اس کا اثر پورے اس پختون بیلٹ پہ پڑا، تو بعض عناصر ایسے تھے جو رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں پر حملے کے خلاف، اس لیے کہ اسلام کا حوالہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اس پورے ریجن کے اوپر، اور اس پورے امریکی دور میں وہ عناصر کہ جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں کے خلاف۔ آج سب کو جو ہے وہ پختون یاد آ رہے ہیں، آج سب کو بلوچ یاد آ رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ ماضی میں آپ اور آپ کے بڑوں نے کیا کیا؟ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پختونوں کے خلاف، آپ رشیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے پختونوں کے خلاف۔ اگر پاک فوج اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، یا ان کے کسی عمل کے نتیجے میں انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے، تو آپ فوج اور اس کے ادارے سے بات کریں، آپ پاکستان کے فریم ورک سے تو باہر نہیں جا سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم نے بہت پاکستان کی تاریخ میں بہت دیکھا ہے، اس کو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہمارا مشرقی پاکستان کیسے بنگلہ دیش بنا؟ ایسے بنگلہ دیش بنا کہ وہاں پر عدل کا نظام نہیں تھا، وہاں لوگوں کو محروم کیا گیا، وہاں لوگوں میں انریسٹ کریٹ ہوا، اور اس انریسٹ کو قوم پرستی کے نتیجے میں ابھارا گیا۔ اور مطالبات تو جن میں نہیں ہوتے ہیں، شروع میں تو یہ سارے مطالبات وہی ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی حدود میں جائیں اور ہمارے حصے کو ہماری حدود میں رہنے دیں۔ اور جو کام اگر بیوروکریسی نے غلط کیا تھا یا فوج نے غلط کیا تھا،
اس کا خمیازہ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. لیکن الحمدللہ اس وقت جب انڈیا کے ان کا انفلوئنس ہو گیا اور مکتی بہانی وہاں پر آ گئی تو جماعت اسلامی نے وہاں بنگلہ بولنے والے لوگوں نے وہ قوم پرستی کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر جد و جہد کی. آج تک پھانسی کے پھندوں پہ انہیں لٹکایا گیا. اور آج بنگلہ دیش کے عوام نے بات بتا دی کہ ان کے مسائل اپنی جگہ تھے. پاکستان کے اداروں نے غلط کام کیا تھا, پاکستان کی حکومت نے غلط کیا تھا, لیکن ہم انڈیا کی گود میں نہیں بیٹھ سکتے. ہم انڈیا کی مکتی بہانی کو سر پہ سوار نہیں کر سکتے. ہم انڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلط قائم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ایسے سارے لوگوں کو کہ جو اب تک دھوکہ دیتے رہے تھے قوم پرستی کی بنیاد پر بنگلہ عوام کو. تو یہ بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سطحی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کو بس جذباتی کیفیت میں آپ دیکھیں. جتنے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں, اس کی آلریڈی ہم حمایت کر رہے ہیں, اور آج سے نہیں 40 سال سے کر رہے ہیں, اور کریں گے, اور زور سے کریں گے, چاہے وہ بلوچوں کے حقوق ہوں, سندھیوں کے ہوں, پشتونوں کے ہوں, مہاجروں کے ہوں, جس کے بھی ہوں. جی آپ نے کل دیکھا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے جو ٹیکنو فیسٹ کیا اس میں زبردست قسم کے پروجیکٹ بنا کر لائے نوجوان. 11,000 بچوں کو بچیوں کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں جنہوں نے تیسرا جو دور تھا اس کا کورسز بنو قابل کا 3.0 اس سے کورسز کیے تھے. اور پھر یہ نہیں کیا بلکہ کل منیم بھائی نے پرسوں وہاں پر ایک جاب پورٹل کا بھی افتتاح کیا اور مختلف کمپنیز کو انوائٹ کیا, اور قابل.org کے نام سے جو پورٹل بنایا ہے. اب اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو بچے ہمارے پڑھتے جائیں گے ان کو مختلف جگہوں پر سافٹ ویئر ہاؤسز اور انڈسٹری میں جاب بھی دلوائیں گے انشاءاللہ. تو جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے اے آئی کا, تو حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ آئی ٹی منسٹر کون ہے؟ ایجوکیشن کے فیڈرل منسٹر کون ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئی ٹی پارک کہاں چلا گیا جو ہر سال ہم سنتے ہیں کہ اس میں 41 ارب روپے آ گئے, 42 ارب روپے کا بجٹ آ گیا, تو وہ بنتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ورک پلیسز کیوں نہیں بن رہے؟ وہ نوجوانوں کو کیوں نہیں انٹرپرینورشپ کے لیے تیار کیا جا رہا؟ آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی کیوں ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے, جبکہ پورا چیلنج یہی ہے. اور فیلڈ میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, آئی ٹی میں تو اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تو یار یہ بنیادی سوالات ہیں, لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت اپنے بساط سے زیادہ ہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کر رہی ہے. سائیں چوتھا ہاں اصل میں دیکھیں وہ ہماری ملاقات بہت واضح طور پر سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا غزہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہے یا بین الاقوامی سطح پر امت کا معاملہ ہے تو ہمیں سارے اختلافات کے باوجود ایک جگہ پہ آنا چاہیے. اور میں اس میں ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت اچھا رسپونڈ کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نون لیگ اور پرائم منسٹر سے بھی ملے, اور پھر اے پی سی بھی ہوئی, اور الحمدللہ اے پی سی ایک کامیاب اے پی سی تھی جس میں جماعت اسلامی ہی سمجھ لیں اس پورے عمل کی انیشیٹر تھی. اور اس دن جو یوم یکجہتی غزہ تھا وہ ہماری تجویز پہ ہی حکومت نے منایا, اور ہم نے بالکل اس کو کھلے دل کے ساتھ یہ پیشکش کی تھی. اور بھی اچھا کر سکتے تھے لیکن چلیں جتنا کیا وہ بھی اچھا تھا. اب فردر اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے. کل مجھے خوشی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فلسطین سے آئے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے, اور یہ پیش رفت ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی سے یہ کام لیا کہ ہم امت کے حوالے سے اپنا ایک درد رکھتے ہیں اور اس پر اتفاق رائے ہم نے پیدا کیا. بلاول صاحب سے ملاقات, ظاہر دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور شدید اختلافات ہوتے ہیں, اور ہمارے تو ظاہر ہے بہت زیادہ شدید اختلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود گفتگو بات چیت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ذاتی تعلق تو ہر ایک کا ہی اچھا ہوتا ہے. ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے, اور ہمیں اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے مسئلے حل کریں. اب تو وفاق میں بھی شامل ہیں وہ, اور اسی طرح سے جو ہے وہ صوبے کے عوام کے مسئلے حل کریں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ہے, اور یہ کریں گے تو ٹھیک ہے. ہماری لڑائی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. ملاقات اچھی تھی. شکریہ. بہت شکریہ.